بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to the Ramzan transmission presented by Concept of Science Academy. I'm your speaker Mahvish. Alhamdulillah, it is our 11th day of Ramadan, and today we will talk about रोज़ेदारों के लिए चंद ज़रूरी नसीहतें हैं जिनका करना बहुत ज़रूरी है। और हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी इबादत और हमारे दिन के मामलात अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मामला के मुताबिक हैं या नहीं है, क्योंकि सूरह अन-निसा आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो शख्स रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उसने खुदा की फरमाबरदारी की, और जो नाफरमानी करेगा तो ए पैगंबर तुम्हें उनके निगहबान बनाकर नहीं भेजा गया। यानी जो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, उसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी भी की, और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी पूछ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपना पैगाम जो पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट वो ज़रूरी चीज़ें जिनका मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इट्स ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस हियर। इम्पोर्टेंट वन ये है कि रोज़े को सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल पहलुओं और उन्हीं के बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखकर ना रखा जाए, बल्कि ये भी याद रखें कि एक अल्लाह ताला की अजीम इबादत है। हम मुसलमान हैं और ये हम पे फ़र्ज़ की गई है, ये हमारी इबादत है, नॉट इट इज़ फॉर रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम अ डिसीज़ और फिज़िकल फिटनेस, और दैट के पीपल भी रख रहे हैं और हम भी रखें। नो, इट्स समथिंग लाइक रियाकारी कि वो हमें इबादत गुज़ार समझें तो हम इसे रखें, बल्कि एक अल्लाह ताला की अज़ीम इबादत है जिसकी नीयत ख़ालिसतन अल्लाह ताला के लिए करनी चाहिए। फिर ये कि आजकल के डिजिटल दौर है कि लोग रातों को जाग जाग कर और दिन को सो सो कर गुजारते हैं, यानी उल्टा कर दिया निज़ाम सारा, कि जो रात सोने वाली थी उसको जागने वाली बना दिया, और जो जागने वाली दिन था उसे सोने वाला बना दिया। फिर फ़र्ज़ नमाज़ों में सोए ना रहें, बल्कि ख़ुसूसन ज़ोहर और असर की नमाज के दौरान, हाँ, ज़ोहर के बाद आप कैलूला करें और असर के वक्त आप उठ जाएं। और कैलूला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, इट्स अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है, रोज़ा है, आप 1-2 घंटा सो लें, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। पर सोलिनली जो है, आप सारा दिन सोते ना रहें। फिर रंगारंग खानों और मशरूबात में फ़जूल खर्ची ना करें। इंस्टेड ऑफ इट कि आप अपने लिए सिर्फ उतना लेकर आएँ जितना कि आपकी भूख मिटाने के लिए काफ़ी हो, और बाकी का सदका खैरात करें। बेफ़ायदा अमूर में यानी खेलों में ना लगे रहें। गर्ल्स में जो एक पॉपुलर गेम है, इट्स अ डेकोरेशन गेम, और जो बॉयज़ में बहुत पॉपुलर गेम है, इट्स अ पबजी एंड समथिंग लाइक दैट। तो इन गेमों में अपना वक्त ज़ाया करने से, ड्रामा में, मूवीज़ में, फ़िल्मों में ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपनी इबादत करें, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें, दुआ कुरान करें, सुनें और फिर उसको रीड करें खुद से, और अल्लाह ताला से हिदायत मांगें। सहरी को कबल इस वक्त खा पी कर ना सो जाएं, और फजर की नमाज के कज़ा कर देने का सबब भी बनती है। बाज़ लोग इस तरह भी करते हैं, अफ्तार को जो है थोड़ा कबल, अब आप कहीं गए हुए हैं, अफ्तारी का वक्त करीब आ गया है, तो आप तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, इससे एक्सीडेंट के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या हो सकता है कि किसी हादसे का शिकार हो जाएँ। आपको पता है कि अफ्तारी का वक्त आने वाला है, तो 1 घंटा, आधा घंटा पहले निकल जाएँ अपनी वर्क प्लेस से। रोज़े के दौरान सख्त मिजाजी और दूसरों से गाली गलौज ना करें। ठीक है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट खाली है, वीकनेस की फीलिंग आ रही है, बट इट डजंट मीन कि आप दूसरों को ह्यूमिलिएट करें, बिकॉज़ आपका रोज़ा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। आपका रोज़ा दूसरों के लिए नहीं है कि आप उन पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी अपनी ज़ात के लिए है, ये अल्लाह ताला के लिए है। इसमें आप ही का फ़ायदा है, छोड़ देने में आपका ही नुकसान है और रख लेने में आप ही का फ़ायदा है। तो एहसान जतलाने वाले काम ना करें। फिर नमाज़ तरावीह को लम्बा पाकर उसे छोड़ ना दें, बल्कि उसको पूरा करें। एक सुन्नत है, बेहतरीन सुन्नत है, जो अजर व सवाब का बाइस बन सकती है। फिर गलियों, सड़कों, किनारों पर जमा ना हों, बल्कि घर में बैठें और अपना मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारें हो सके तो। और नाउ डेज़ अ पेंडेमिक कंडीशन, तो वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज़ वायरस की इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतर ये कि घर में रहकर अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए। ज़िक्र में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं,
ایز وی نو دیٹ. پھر جھوٹ، غیبت، چغلی اور مذاق وغیرہ سے روزے کی حالت میں پرہیز کریں، بیکاز یہ ساری باطل چیزیں ہیں جن سے دور رہنا ہی مقصود ہے. روزے کے مہینے سستی اور کاہلی اور بکثرت سونے کا موسم نہ بنا لیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ 24 گھنٹے میں جو ہے 18 گھنٹے سو رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ عبادت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں جس حد تک ممکن ہو. رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اور رمضان سے پہلے اور بعد میں عبادت سے منہ موڑ لینا رمضان ہی نہ بن جائے، بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ اپنی اس ہیبٹ کو جو آپ نے ڈیولپ کی ہے عبادت کی، اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ رحمان کے بندے بنیں. رمضان کا مہینہ ہے تو آپ مسجدیں آباد کیے ہوئے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ چل گیا ہے تو مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے، ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو رمضان کے علاوہ بھی نماز مسجد میں ہی جا کر پڑھنی چاہیے. اذان کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اذان کے وسط یا آخر تک ہی کھاتے پیتے نہیں رہنا چاہیے. بعض لوگ اگر بھول کے کچھ کھا بھی لیں تو جو بڑے ہیں وہ برا محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ سے ہم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بھولے سے کھا لیا ہے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے بتانا چاہیے کہ آپ کا روزہ قائم ہے، بلکہ آپ کھاتے پیتے نہ رہیں، یعنی آپ کا روزہ قائم دائم ہے، روزہ نہ توڑیں. اذان ختم ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں بھی تاخیر کرنا غلط ہے. روزے کو اس کے وقت پہ افطار کر دیا جائے. بعض لوگ جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم برش نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کی حلق میں اس کے ذائقے کے آ جانے کے امکانات ہیں، تو ہم مسواک سے بھی دور رہتے ہیں، بلکہ انسٹیڈ آف اٹ ہمیں مسواک کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں صبح دوپہر سارا دن مسواک کیا کرتے تھے. وہ ہم سب میں سب سے زیادہ پاک ہستی تھے، ایز وی نو دیٹ. تو ان کے کام ہم سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کو پاکی کس طرح رکھنی ہے، تو منہ کی پاکی بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے. تو خود کو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مسواک کریں. اب پھر ایک انسان جس پہ غسل واجب ہو گیا ہے، کسی بھی قسم کا غسل ہو سکتا ہے، وہ اب وہ سمجھے کہ جی میں غسل کروں گا تو ہی میں سحری کر سکتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب غسل واجب ہوتا تھا تو آپ سحری اس حالت میں کر لیتے تھے، کھا پی لیتے تھے، لیکن فجر کے لیے پھر وہ غسل کرتے تھے اور روزہ پورا کرتے تھے. تو اس طرح اگر آپ پہ بھی اسی اسٹیج آ گئی ہے اور سحری کا وقت آن پہنچا ہے اور غسل نہیں کیا ہے اور وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے اگلا روزہ رکھنے میں، تو آپ پہلے سحری کر لیں، پھر بعد میں فجر کی نماز کے وقت آپ جو ہے غسل کریں اور نماز پڑھیں. اچھا، اب روزے کے بہانے سے اپنے کام اور سرسری ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا صحیح نہیں ہے. روزہ تو اللہ کو نگران سمجھنے کے سلسلے میں تربیت نفس کی ایک بہترین ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے، if you are a student and if you are a worker at any workplace or if you are a house working woman، تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو روزے سے ہوں، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اور میں کام نہیں کر رہا، تو یہ ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے. نہیں، روزہ کا جو مقصد ہے وہ نفس کی تربیت ہے، کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کا لنچ یا بنچ یا اسنیک کبھی ڈیلے بھی ہو جائے تو اس کو سر پہ سوار نہ کر لیں، کہ اس کی وجہ سے اپنی ایموشنس کو ڈسٹرب نہ کر دیں، موڈ فلکچویشنز نہ لائیں، بلکہ اپنی اسی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں، انہیں منع کرتے ہیں نہیں وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ کمزور ہو جائیں گے کیونکہ ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ روزہ نہ رکھیں. حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے بچوں کو نیکی اور اطاعت کے کاموں کی باقاعدہ مشق کروایا کرتے تھے، کہ روزہ رکھواتے تھے جبکہ وہ بچے بھی چھوٹی چھوٹی عمر میں ہوتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ کمسنی اور روزے کی وجہ سے اثر کے بعد بھوک کی وجہ سے رونے بھی لگ جاتے تھے. ہمارے بچے بھی ایسا کریں گے. تو کرنا کیا ہے کہ صحابہ کو اس وقت طرز عمل کیا تھا کہ وہ بچوں کو کھلونے دے دیتے تھے کہ آپ کھیلیں اور کھانے کا خیال چھوڑ دیں. سیم اسی طرح آپ نے بھی کر لینا ہے. کچھ لوگ جو ہے عشاء کی نماز باجماعت فرض ادا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر ہمیں تراویح بھی پڑھنا پڑے گی، تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ تراویح جو ہے وہ سنت اور نفل ہے، جبکہ عشاء کی نماز جو ہے وہ فرض ہے.
پھر اسی طرح چاہیے کہ ہمیں فرض تو پورے کر لینے چاہیے نا. اگر ایک انسان بیمار ہے، ٹھیک ہے وہ اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس سے ایک اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو تراویح کی وہ بعد میں پورا کر لے اپنے گھر جا کے، یا اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو اٹس اپ ٹو ہم، لیکن افضل یہی ہے کہ سنت کو پورا کیا جائے. پھر یہ کہ نماز تراویح میں بعض لوگ بڑے زور زور سے رکتے ہیں، تو لوگوں کو تشویش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے خلل پیدا ہو جاتا ہے. اف یو آر اٹینڈنگ نماز تراویح تو پلیز آپ اتنا خشوع اور خضوع نیسیسری ہے، پر اس طرح نہیں کہ دوسرا بھی اس سے پریشان ہو جائے. So these are the some نصیحات for the روزہ دار and for me and for you. ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہاں although you know that کہ ہمیں ان میں سے بہت ساری باتیں پہلے سے پتہ ہوں گی، but it's just a reminder. ریمائنڈر بھی ضروری ہے نا، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیں پتہ ہے ہم پہ نماز فرض ہے، لیکن 5 وقت کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں. سو اسی طرح یہ ریمائنڈرس تھے جو آپ نے یاد دہانی اپنی یاد میں رکھنے ہیں، یاد دہانی کے لیے تھے آپ کی. اینڈ جو آج کی دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، اس لیے آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور دوزخ کی عذاب سے بچا لیجیے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.